الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ 25۔ لفظی ترجمہ اس آیت مبارکہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وبشر الذین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو آمنو، جو کہ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور پھر جنہوں نے اعمال اچھے کیے، ان لہم، کہ بے شک ان لوگوں کے لیے، جنات، جنت کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا، اور جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا، منہا، اس جنت میں سے، من ثمرۃ رزقا، کوئی رزق کھانے کے لیے، کوئی پھل، تو قالو، تو پھر کہیں گے جنتی، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے جو رزقنا من قبل، جو رزق دیا گیا ہمیں اس سے پہلے۔ یعنی جنتیوں کو جب پھل ملیں گے کھانے کو تو وہ یہ کہیں گے، پہلی دفعہ جب کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو یہ وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی ملے تھے۔ یا پھر ایک دوسری بات جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ جنتی جب ایک پھل کھائیں گے تو جب دوسری دفعہ اسی طرح کا پھل ملے گا تو وہ ذائقہ اس کا ہر بار مختلف ہوتا چلا جائے گا، دیکھنے میں تو پھل ایک جیسے ہوں گے۔ اس لیے اگلی بات فرمائی وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے گئے ان کو پھل ملتے جلتے، وَلَهُمْ، اور پھر ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، ازواج مطہرہ، پاک صاف بیویاں ہوں گی، نیک پاک صاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اس قرآن جیسی مقدس کتاب پر ایمان لے کر آئے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس قرآن میں شک کیا، انکار کیا، تو ان سے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر بنا لاؤ کوئی ایک صورت تم بھی جیسی اس کی مثل، ودعوا شہداءکم من دون اللہ، اور پکارو اپنے مددگاروں کو بھی اللہ کے سوا جو بنا رکھے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج ان سے کیا جس کو وہ پورا نہ کر سکے، عاجز رہ گئے۔ پھر اگلی بات فرمائی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر تم ہرگز نہ بنا سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز بنا بھی نہیں سکو گے قرآن کی کوئی آیت، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اگلی بات کہی کہ ڈرو اس جہنم کی آگ سے، یعنی اسلام قبول کرو اور آخری نبی پر ایمان لے کر آؤ، اس قرآن کی سچی کتاب پر ایمان لاؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو پھر ورنہ اس جہنم کی آگ سے، وَقُودُهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور عدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھو کیسی ڈانٹ ڈپٹ آ رہی تھی ان لوگوں کے لیے کہ بھئی جہنم کی اس آگ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور اب یہ قرآن کا خوبصورت انداز بیان کہ جہاں پر کفار کے لیے سخت بات آ رہی ہے،
وہیں آگے ان کے لیے آسانی کے لیے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، نبی کی دعوت قبول کرو گے، تو پھر آگے جنت کے باغات ہیں، جنت کی نہریں ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو اگلی بات ذکر کر کے فرمائی وبشر الذین آمنوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و شرک سے توبہ کی اور جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے اپنے اعمال اچھے کیے، یعنی نبی کی اطاعت میں، نبی کی سنت کے مطابق عمل کیے، ان لہم جنات، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، اور چلتی ہیں ان کی جنت میں نہریں۔ وہ نہریں، اس کی تفصیل دوسری جگہ آتی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ جنت کی جو نہریں ہیں، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، شراب طہور کی، وہ ایسی شراب جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، بالکل پاک پھلوں کے ذائقے والی، یہ وہ نہریں ہوں گی۔ اور جنتی جب تمنا کرے گا، مثال کے طور پر اس نے دودھ پینا ہوگا تو وہ اشارہ کرے گا تو دودھ کی نہر ان کے بالکل قریب آ جائے گی، اور پھر وہ دودھ پینا شروع کر دے گا، پیتا رہے گا، پیتا رہے گا، پیتا رہے گا، اس کا دل نہیں بھرے گا۔ دنیا کے اندر ایک گلاس پی لے، 2 گلاس پی لے، اس کے بعد دودھ چھوڑ دیتا ہے آدمی، لیکن یہ جنت کی خاصیت ہوگی۔ اور پھر فرمایا اگلی بات کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب کبھی ان کو کوئی دیا جائے گا پھل اس جنت میں سے، کوئی رزق کھانے کے لیے، تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو پھر جنتی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا اس سے پہلے، واتوا بہ متشابہا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ملتے جلتے۔ یہاں پر ایک بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جنت کے اندر جب پھل ملیں گے کھانے کو، تو جنتی جب ایک پھل، دنیا میں وہ جو پھل کھاتا رہا، لیکن دنیا میں اللہ پاک نے وہ ذائقہ رکھا ہی نہیں ہے جو دنیا آخرت میں رکھا ہے، جنت میں رکھا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے خلیفہ بنانا تھا، لیکن پیدا کہاں پر کیا؟ جنت میں، اور جنت میں وہ ساری نعمتیں جو زمین میں ابھی پیدا ہونی تھی وہ پہلے رکھ دی گئی تھیں، اور جنت میں وہ پھل تھے، جنت کے وہ کھانے تھے۔ تو اس میں پتہ لگا کہ اصل چیز تو جنت میں ہے، دنیا میں تو خالی سیمپل ہے۔ آج ہم دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اصل ذائقہ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کرنے اس کی شرط بتا دی گئی کہ ایمان لانا، سب سے پہلے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ کی رسالت کو قبول کرنا۔ اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، اس کی قید لگا دی گئی کہ عمل سوال، اور سب سے بڑا عمل صالح ہے کہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے بعد اس کے جملہ تقاضوں کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جنتی کہیں گے یہ تو بھائی وہی پھل ہے جو ہم کو ملا تھا، ملتا جلتا۔ اس کی ایک بات اور بھی علماء کرام مفسرین نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ جب جنتی کے پھل کھائیں گے، جب ان کو دوبارہ پھل ملے گا تو ہر بار ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت کی نعمت ہے جو کبھی کم نہیں ہوگی۔ پھر آگے جنت کی ایک اور بڑی نعمت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس جنت میں، ازواج مطہرۃ، نیک ازواج بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فیہا خالدون، اور وہ اس میں، تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ اس لیے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان کو اگر اچھا باغ مل جائے، اچھا پھل مل جائے، نیک صالح بیوی بھی مل جائے، تو آخر موت آنی ہے، سب چیزیں ختم ہو جانی ہیں، لیکن آخرت یعنی وہ قیامت، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرات خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو آگے رکھتے ہو، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرات خیر وابقیٰ، اور آخرت ہمیشہ ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے جملہ تقاضوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔